ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے پہلے جس طرح سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے دو بہت اچھی شاعرہ موجود تھی، ابھی بھی ہم نے جو اپنے لیے آپ سب کو دکھانے کے لیے، آپ سب سے ملوانے کے لیے جن گیسٹ کو اپنے ساتھ بلایا ہے وہ ماشاءاللہ سے خود کارڈیولوجسٹ بھی ہیں، لیکن وہ جب شعر و شاعری کی جب ان کی بات آتی ہے تو ان جیسی مثالیں ہمیں بہت کم ملتی ہیں کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھ سکیں. اور وہ جو ان کی سب سے خوبصورت نظم، سب سے پیارا گیت جو ہے وہ جو ہم لازمی سنیں گے بھی، کیونکہ اس سے نا ہم سب کی بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ انتظار لکھا نہیں ہے کرواتی آپ سب کو، اور آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سکندر علی شیخ صاحب، جن کا تخلص تو ہے مطرب، لیکن ہم ان کو سکندر علی شیخ کے نام سے جانتے ہیں. تو سر ویلکم، ہم خوش آمدید پاکستان ٹائم میں، خوش آمدید کہتے ہیں. بہت اچھا لگا. اور آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا تھا، لیکن بہرحال طبیعت خراب کی وجہ سے. اللہ پاک بہتر کرے. ویسے میں ایمرجنسی کارڈیولوجسٹ ہوں اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں ایمرجنسی میں ملتے ہیں ہم. تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ سب کو، ویسے تو خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے ہارٹ اٹیک دینے کے لیے پیدا کیا ہے، پھر بھی جو ہے کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ آپ دل کے ڈاکٹر ہیں اور آپ خوش گفتار بھی ہیں، اور آپ کی آواز بھی بڑی دل کو بہلانے کے لیے آپ گیت بھی گاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں. دیکھیے میں نے اپنے آپ کے ساتھ گٹارسٹ بھی ہیں طاہر حسین صاحب، ونڈرفل گٹارسٹ. یہ میرے غزلوں کے ہر شو میں میرے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور جب میں تھوڑا ریسٹ لیتا ہوں تو یہ بھی گاتے ہیں اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. این جی او کا بڑا تعلق ہوتا ہے شاعری کا بھی. ہاں، اور ہم پاکستانی گیت مل کے بھی گاتے ہیں بڑے اچھے. اچھا ڈوئٹ. تو اس میں میں نے آپ کو بتاؤں کہ یہ کرم جو ہے نا مجھ پہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ نہ میں کسی سے کرم مانگتا ہوں نہ کوئی دے سکتا ہے. میں نے اپنے پیچھے میڈیکل سینٹر میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا اس نے وہ پہلے ہی اضافی ہے. واہ 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 ماشاءاللہ، بہت خوب لکھا ہے. کیا مانگوں اس سے؟ بہت اچھا. مجھے جو کچھ دیا اس نے وہ پہلے ہی اضافی ہے. میرا ایمان کامل ہے، میرا اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. میرے ہر زخم کا، ہر درد کا وہی مداوا ہے. میرے ہر زخم کا، ہر درد کا وہی مداوا ہے. معالج میں ہوں لیکن دوستو اللہ شافی ہے. سبحان اللہ. شفا بھی اللہ دیتا ہے. یہ شعر کے ساتھ ایک بہت خوبصورت میسج ہے کہ جس انسان کے اندر شکر گزاری اور وہ فلفلنس ہو تو اس سے میں کہتی ہوں کامیاب، خوش اور آسودہ انسان کوئی نہیں. اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے. اللہ پہ جب ہم یقین کرتے ہیں تو ہماری ساری جو چیزیں ہیں وہ سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. باقی امتحان تو اللہ سب کو دیتا ہے نا. دیکھیے اللہ کو ہماری کسی اس کی ضرورت تو ہے نہیں نہ عبادت کی. اس کے لیے لاکھوں فرشتے اس نے پیدا کیے ہیں اور ان کی سم میں ڈالا ہوا ہے یسر. اچھا ہماری سم میں تو یہ بھی ڈالا ہوا ہے کیوں، چنانچہ کس لیے، ہم تو یہ سوال بھی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہیں، ہمیں اپنے رتبے کا احساس نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں بڑا رتبہ دیا ہے اور بڑا پیار کرتا ہے. اور اس کے لیے اس نے سب سے چاہیے تھے اپنے فرشتے سے بھی، اپنے اس سے بھی ناراض ہو گیا شیطان سے کہ جاؤ بھائی تم نے اس کو کیوں نہیں مانا، تمہیں نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں نے کیا بنایا ہے، تم دیکھو تو صحیح کیا بنایا ہے. تو جب میں غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار پڑھتا ہوں قرآن میں بھی کہ اللہ کے بعد رسول، رسول کے بعد تمہاری ماں ہے. اب میں یہ سوچ رہا یار یہ ماں کا ذکر ایسے کیسے آیا. پھر میں سوچتا تھا کہ میں بھی وہی لکھتا تھا شاعری، جیسے محبتوں کی شاعری تمام شاعروں نے لکھی ہے نا، 4 6 دیوان ان محبتوں کے لیے جو انہیں ملی بھی نہیں بیچارے، تو وہ ان کے لیے پورے دیوان لکھ ڈالے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ محبت کی جو معراج ہے وہ ماں ہے، ماں ہے، اور اس کے لیے ابھی تک کسی کے دل میں خیال نہیں آیا. اور جب بچہ ہوش بھی نہیں سنبھالتا وہ اسے ملی ہوئی ہوتی ہے. نہیں جی میں نے اس سے آگے دیکھا ہے. میں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کو تخاطب، کیونکہ نام مجھے کسی کا اتنا آغا رافع، ڈاکٹر ختیجہ، جی زویا اور آغا رافع صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. لیکن میں اس کو آگے دیکھتا ہوں کہ میں گائنی میں نے کام کیا ہے اور ڈیوٹی لگی ہے ہماری. تو
ڈلیوری ہوتی تھی بچہ ہمیں دیتے تھے, ہم بچوں کو مارتے تھے پاؤں میں الٹا کر کے تاکہ وہ کرائی کرے. جیسے بچہ کرائی کرتا ہے تو اس کے پھیپڑے میں آکسیجن جاتی ہے, آکسیجن جب پھیپڑے میں جاتی ہے تو پھر دماغ میں جاتی ہے, دماغ پھر ایک دم جاگ جاتا ہے اور اس کو کوئی سینس پرابلم نہیں ہوتی. جو بچہ دیر تک نہیں روتا وہ سی پی ہو جاتا ہے چائلڈ, تو آپ سب کو تو پتہ ہی ہے. تو میں نے دیکھا اس حالت میں بھی کہتے ہیں کہ ہم 256 ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑیں تو ڈیلیوری پین ہوتا ہے اس کو, جو پین ہوتا ہے بالکل وہ پین برداشت کرتے ہوئے ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو قلم بند کیا ہے, مختصر سی نظم ہے لمحہ, کہ وہ عجب لمحہ تھا جب, وہ عجب لمحہ تھا جب رب نے مجھے پیدا کیا, میری ماں مجھ کو جنم دیتے ہوئے تکلیف میں میرے رونے کی صدا سن کر خوشی سے ہنس پڑی. اس وقت وہ پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر میرا بچہ تو صحیح ہے نا, اس کو اپنا احساس نہیں ہوتا. تو جب ایسے رتبے کی بات, تو میں پھر جب ماں پہ جب گفتگو کرتا ہوں تو آپ یقین جانے میں نے لکھتا گیا امریکہ میں 5 سال رہا, وہاں بھی لکھتا رہا. اب لکھتے لکھتے مجھے معلوم ہوا کہ یار یہ تو پورا دیوان بن گیا ہے. پھر میں نے وہ دیوان 500 چھپائے اور وہ لے کے انگلینڈ گیا تو وہاں تو 10 شہروں میں ختم ہو گئے. تو وہ 40 منٹ لوگ کھڑے ہو گئے, اسٹینڈنگ اوویشن دے رہے ہیں, رو رہے ہیں. دیکھیے پردیس میں کیا ہوتا ہے, مجھ سے لپٹ کے لوگ روتے تھے بڑا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ماں تو چلی گئی. ارے میں نے کہا بے وقوف, ماں کہیں نہیں جاتی, تیرے ساتھ ہے آج بھی, ابھی بھی تو یہ چوٹ لگتی ہے. تو کہتا ہے ہاں ماں, ہائے اماں, اللہ, 2 نام بالکل. میری ماں چلی گئی ہے تو اب میں رواں ہو جاتا ہوں. وہ طاقت, وہ توانائی جو ماں کے ہوتے ہوئے ہوتی تھی کہ پیچھے ماں ہے. میں اسٹاک مارکیٹ میں لٹ گیا تھا بہت, کروڑوں روپے چلے گئے میرے, امریکہ سے آیا تھا تو میں لٹ گیا. تو میں ایک دن اتر رہا تھا تو نیچے امی قرآن کھولے ہوئے, میری والدہ حضرت شاہ ولی اللہ کی پڑپوتی تھی, محدث دہلوی کی, تو وہ قرآن کھولے ہوئے اللہ سے لڑ رہی تھی. تو نے میرے بچے سے سارا پیسہ لیا. تو میں چپ ہو گیا ماں کے پاس, میں نے کہا نہیں ہو گیا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں, میرے بچے سے سارا پیسہ تم لے لے. وہ کیمپ لگاتا ہے ساری زندگی, فری کیمپ لگاتا ہے, تو یہ کیا ملا. اچھا میں بیچ میں نہیں بول سکتا تھا, یہ ماں اور اللہ کا معاملہ. دیکھیے میں اس کو ایسا سمجھاؤں گا باریک بینی سے, میں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے, باقی آپ دوسروں کے لیے کہتے ہیں. میں پیرانے پیر دستگیر سے دعا مانگ رہا ہوں, میں اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہا ہوں. وہاں کہتے ہیں اللہ تو میرا یہ کام کر دے, اللہ مجھے یہ دلا دے. ایسی آپ ماں سے کہتے ہیں, ماں میں نہیں کھا رہا تو کھا لے. گھر میں کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ وہ ماں سے ایسے بول دے, لیکن آپ بول رہے ہیں ماں تو کھا لے. وہ کہہ رہی بیٹھ میرے ساتھ کھا. تو وہ جو ڈائریکٹنیس ہے نا, وہ جو ایک اللہ سے بلا واسطہ تعلق, ایک دم ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ کا, جس میں کوئی ایتھر نہیں ہے جو ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے. کوئی پردہ نہیں ہے. ہاں وہ جو پردہ نہیں ہے وہی ماں کی خوبی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پیمان بھی کیا ہے, میں تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں. یعنی اس کا پیمان یہ نہیں ہے میں کائنات سے زیادہ چاہتا ہوں تمہیں, میں پانی سے زیادہ چاہتا ہوں, آگ سے زیادہ نہیں. اس کا پیریجن, اس کا پیمانہ ماں ہے. اور میں نے کیوں کہہ رہا ہوں, یہ شاعری تو ہوتی رہتی ہے نا, تھوڑی سی بات ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پہ جو فائزر کمپنی والوں نے ایک پروگرام کرایا تھا سرینا ہوٹل اسلام آباد میں, تو میرے ساتھ ایک سیشن رکھا تھا ماں اور دل میں, کیا مسابقت ہے, کیا مطابقت ہے, کیا مشابہت ہے. تو موضوع ہی بڑا خوبصورت ہے, بہت اچھا. میں نے اس پہ تحقیق کی تھی, میں نے غور کیا تھا. دیکھیے دل آپ کے پورے جسم سے گندا خون لے کے, وینس جو ہیں دل میں لے کے جاتی ہیں, دل سے وہ جاتا ہے پلمونری وین کے ذریعے لنگس میں آکسیجن ملتی ہے, واپس پلمونری آرٹری سے دل میں آتا ہے. دل میں جب آتا ہے تو دل پمپ کرتا ہے اور ایورٹا کے ذریعے پوری جسم میں چلا جاتا ہے. یہ 0.8 سیکنڈ میں ہوتا ہے. 8 سیکنڈ میں, 1 سیکنڈ کے
ایک سیکنڈ سے بھی کم. وہ اللہ کی شان ہے یہ. تو وہ جو پورا سائیکل گزر رہا ہے تو آخر میں جب دل پانی بلڈ پھینک چکا ہوتا ہے پوری باڈی میں تو تھوڑا سا اسکویز کیا وجہ سے کہتے ہیں نا پانی پیتے ہیں تو تھوڑا سا ایک گھونٹ رہ جاتا ہے, تو وہ ایک گھونٹ جو رہ جاتا ہے وہ کورونری آرٹریز میں جاتا ہے جو دل کو سپلائی کر رہی ہیں. اسی طرح سے ماں تمام بچوں کو کھانا کھلا کے شوہر کو بچوں کو جب بچ جاتا ہے تو خود کھاتی ہے. یہ پہلی صفت ماں کی بالکل دل جیسی. اچھا دوسری, دل جب پیدا ہوتا ہے ماں کے جسم میں تو ایک مہینہ بھی ہوتا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ جنریٹر آن کر دیتا ہے دل کا, اور وہ 90 سال تک چلتا ہے. ہم جو جنریٹر بناتے ہیں ہمارا پمپنگ اسٹیشن ہے, پیٹرول پمپ جو ہے دل ہمارے باڈی کا پیٹرول پمپ ہے اس میں. تو وہ جو پیٹرول پمپ پہ ہم جا کے وہ ہفتے میں 3 دفعہ اس کی سروس ہوتی ہے. یہ 90 ایئرس تک کوئی سروس نہیں ہوتی. تو بلا جو ہے نا تعطل یہ خدمتیں کر رہا ہے, اور ہماری پوری جسم کی ہمارے لیے جی رہا ہے, ہمارے لیے مر رہا ہے, اور ہمارے لیے جو ہے نا نہ ستائش کی تمنا ہے نہ سلے کی پرواہ ہے اس کو. اسی طرح سے ماں ہے. بے شک پیدائش جب آپ بچہ, میں نے گوری کو دیکھا ہے اور وہاں پر اتنی یہاں پر نہیں ہے جتنا وہاں پر ہے. وہ جو پہلی پارکنگ ہوتی ہے اس میں جو مال کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہے ماں کی پارکنگ جو پریگننسی ہے. دوسری اسپیشل ڈسیبل کی ہوتی ہے, ادھر کوئی کھڑا کرے گا گاڑی تو اس کو $250 جرمانہ ہے. وہ ماں نکلتی ہے, میں نے دیکھا ہے وہ ماں نکلے گی چاہے وہ افرو امریکن ہو چاہے امریکن ہو چاہے کوئی بھی ملکی بھی ہو, وہ نکلتی ہے تو سب سے پہلے پیٹ پکڑتی ہے اپنا, اس کے بعد آہستہ سے پاؤں باہر رکھتی ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو کہتے ہیں یہاں پر ماں کی, وہ ماں اولاد کو سمجھتی نہیں کچھ, نہ اولاد ماں کو سمجھتی. میں نے دیکھا وہاں پر وہ پھر آہستہ آہستہ سیرت چڑھے گی. اس کو میں نے بہت سارے انداز میں دیکھا کہ یار ماں تو واقعی یہ کیسے پالتی ہے پیٹ میں, اور قرآن بھی کہہ رہا ہے تمہیں جو ہے نا اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے اور پوری آیتیں اتری ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ یار وہ کہ یہ انسان خون کا ایک لوتھڑا تھا. میں نے قریب سے غور کیا اس پہ ایز اے ڈاکٹر بھی ایز اے مدر لور بھی. یہ انسان خون کا ایک لوتھڑا تھا, پھر اس میں جان قدرت ڈالتی ہے. بے شک یہ انسان خون کا ایک لوتھڑا تھا, پھر اس میں جان قدرت ڈالتی ہے. کرم کرتا ہے جب اللہ اس پر تو ماں اس کو شکم میں پالتی ہے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ بہت خوب. اور اس کے بعد اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات. دم آخر تک ہماری ماں سے محبت ختم نہیں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ماں کی محبت کو پہلا درجہ دیا میں نے اللہ اور رسول کے بعد. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماں باپ قربان, لیکن اس کے بعد جو درجہ ہے نا وہ ماں کا ہے. میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں, میں نے غور سے دیکھتا ہوں. مزاج اللہ نے بنا دیا ہے, اور جو غور سے دیکھنے والا ہوتا ہے بڑا تکلیف میں ہوتا ہے. بنا دیا اللہ نے ایسا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے دل اور جان سے کی ہے, ان قدموں کے نشان سے کی ہے. زبردست. میں نے دل اور جان سے کی ہے, ان قدموں کے نشان سے کی ہے. رب سے مجھ کو عشق مطرب پہلی محبت ماں سے کی ہے. اچھا وہ میں پروو بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ بچہ رو رہا ہوتا ہے, بہن اٹھا لیتی ہے, چچی اٹھا لیتی ہیں, خالہ اٹھا لیتی ہے, پھر ایک آواز آتی ہے کسی بزرگ کی, کیوں بچے کو رو رہا رہے ہو, ماں کی گود میں دے دو ابھی چپ ہو جائے گا. پھر جیسی ماں کی گود میں دیتے ہیں وہ چپ ہو جاتا ہے. کیوں چپ ہو جاتا ہے؟ اس کو پتا ہے یہ وہی ہستی ہے, یہ وہی لمس ہے, یہ وہی ٹچ ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کچھ کھلا دیتا ہے, پیاسا ہوتا ہوں تو کچھ پلا دیتا ہے, گیلا ہوتا ہوں تو سکھا دیتا ہے, اور خود سے سمجھ اور خود گیلی جگہ پہ لیٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ جو فیلنگز ہیں نا آپ کی یہ الگ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جنت کے لیے مارے پھر رہے ہو, بے وقوف ہو. آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے. جب بھی ماں کے پاؤں دباؤں, بھائی جب بھی ماں کے پاؤں دباؤں خوب دعائیں دیتی ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, جب بھی ماں کے پاؤں دباؤں خوب دعائیں دیتی ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے خود جنت چھو کر دیکھی ہے. بہت خوبصورت. بہت خوب. یار میں دوستوں سے کہتا ہوں بے وقوف, تم کام پہ جا رہے ہو, چاہے خاتون ہو چاہے آدمی ہو, تم کام پہ جا رہے ہو نا, امی کو بھی پتا ہے, جاؤ ذرا امی کو بتا دو امی میں جا رہا ہوں.
بس ایک کارخانہ کھل جائے گا دعاؤں کا. اللہ پاک میرے بچوں کو خیریت سے, اللہ پاک میرے بچوں کو سلامت رکھیے, اللہ پاک میرے یہ یار یہ مفت میں کروڑوں کی دعائیں مل رہی ہیں, اور تم بس تم کہہ رہے ہو ماں سے امی میں جا رہا ہوں, دیر ہو گئی مجھے. یہ لے جا, قرآن کہہ رہا ہے بلاؤ فلکم, ان کے سامنے اف نہیں کرو, کاندھے نیچے کر کے بات کرو. اور اگر تمہیں بڑھاپے میں ایک یا دونوں مل جائیں اور تم ان کی خدمت نہ کر سکو, یہ سوال چھوڑ دیا قرآن نے, کتنی بد نصیبی ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کس سے زیادہ عشق کیا, تو میں نے اللہ سے تو کیا ہی ہے, اللہ کے رسول سے بھی کیا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عشق و محبت حسن و جمال کا موسم ہے. عشق و محبت حسن و جمال کا موسم ہے, ہر موسم واللہ کمال کا موسم ہے. ایک دو دن کی چاہت کا یہ نام نہیں, ایک دو دن کی چاہت کا یہ نام نہیں, ماں کی محبت سارے سال کا موسم ہے. ماں کی محبت سارے سال کا موسم ہے, سارے اور سال یہ محبت چاروں چلتی ہی رہتی موسم ہے. آتے ہیں. ہاں اچھا, ماں صرف میری امی نہیں ہے, آپ کی امی نہیں ہے, ماں آپ بھی ہیں, اور ماں جو نہیں ہے ان کو ماں بھی بننا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ساس بہو بیٹی اور نند, ساس بہو بیٹی اور نند سب کو چاہت کا ارماں ہے. عزت کرنا سب کی سیکھو, دنیا کی ہر عورت ماں ہے. بہت خوبصورت. ہر بات کا جواب اس شعر میں مجھے مل گیا. جیسے کہ کہتے ہیں, ایک شاعر نے بولا کہ میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے, میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے, وہ جب بھی وار کرتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. واہ جی, کیا بات. اچھا ماں میں صرف اچھا دیکھیے, ماں کی جو محبت ہوتی ہے اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا, اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی, وہی ایک شخصیت ہے ہمارے بے لوث محبت ہے. ماں کا رتبہ تو بہت ہی الگ ہے, لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں سب سے اچھا دوست, خاص طور میں شاید سیجیٹیرینس ہوں, میرا جو سٹار ہے, تو میرے کوئی دوست نہیں ہے نا, میں بڑی اس معاملے میں غریب ہوں, میرا کوئی دوست نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس قابل اللہ بہت بڑا کہہ رہا ہے کہ مطلب کیا ہی اچھا ونعم المولا کوئی نہیں ہوتا, کیا ہی اچھا دوست ہے, کیا ہی اچھا ساتھی ہے. تو ہم اگر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. دیکھیے قدر ہمیں معاف کرتا رہتا ہے وہ. ابھی میں کہہ رہا تھا پروگرام میں جا رہا ہوں, یار بھائی چلیں جلدی سے, تو میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا, مجھے کہنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی بولتا ہے بیوقوف ہے یہ, پہنچا دیتا ہوں. اچھا وہاں پہ جائیں گے آج کھانا کھانے, وہاں کھانا جگہ کھا کے آ جاتے ہیں, پھر بولتے ہیں دودھ پتی چائے بھی وہی پی لیتے ہیں. کہیں بھی ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا, حالانکہ کہنا چاہیے, جبکہ اپنے حبیب سے جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس نے ایک دفعہ انشاءاللہ نہیں کہا, اس سے ناراض ہو گیا. ہاں, جیسے کہ ایک بندہ بات کر رہا تھا, میں یہی بات کر رہی تھی کہ مطلب دوست جو ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے دوست نہیں ہوتے, میرے نہیں ہیں, تو میں بڑی مختصر رہتی ہوں. تو ایک بندہ نا اللہ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں, تو آواز آئی پھر بات تم کس سے کر رہے ہو. دیکھیے اللہ تو تم اکیلے ہو تو تم بات کس سے کر رہے ہو, جو موجود ہے. اور میں اس کو دیکھیں, میں امی کو گزرتے ہوئے میری ایک عادت بنا لی, جب سے حدیث پڑھی نا, امی گزرتے ہوئے مسکرا کے دیکھتا تھا. امی ایک دفعہ کہتی کیا پاگل ہو گیا تو میں پھر مسکرا کے دیکھتا تھا امی کو, چل دیوانہ. تو میں کیوں دیکھتا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ خدائے پاک سے مانگے جناب ملتا ہے, خدائے پاک سے مانگے جناب ملتا ہے, وَمَن یشاء بغیر حساب ملتا ہے. جو والدین کو دیکھے نگاہ الفت سے, حدیث پاک حج کا ثواب ملتا ہے. کیا ہی بات ہے. اچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم بار بار دیکھیں اپنے والدین کو, آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو بخیل سمجھتے ہو, تو ہر دفعہ تمہیں حج کا ثواب دے گا. تو وہ ایسی پیاری چیزیں موجود ہیں گھر میں. میں کہتا ہوں نا, ساتھ میں والدین گھر نہ رہیں, کسی وجہ سے بھی الگ ہو جائیں, بدنصیبی میں بھی اب چلے جائیں دنیا سے, یا بدنصیب لوگ الگ بھی کر دیتے ہیں, جو سب معاشرے میں سب ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں باہر نرسنگ ہومز کھلے ہوئے ہیں اور یہ کھلا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. باہر تو کھلے ہوئے ہیں, لیکن ان کی میں دیکھ کے آیا ہوں جیسے 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ہوتے ہیں. یہاں بھی 50 سے زیادہ نرسنگ ہوم بن چکے ہیں کراچی میں, آپ کی اطلاع کے لیے. میں ان میں وزٹ کرتا ہوں, جاتا ہوں, بہت اچھا کرتا. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یار, تو ساتھ میں والدین گھر نہ رہیں, ساتھ میں والدین گھر نہ رہیں, ہم یتیم و یسیر رہتے ہیں.
मैं क्यों पीरी मुरीदी सबकी करूं, घर में तो जिंदा पीर रहते हैं। वाह जी, क्या बात, बहुत खूब, आपके बहुत देखिए खूब। तो जिंदा पीर है ना ये, आप इनकी खिदमत करो, कुरान कह रहा है इनकी खिदमत करो। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी गुफ्तगू, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप आते रहना, जी जी आपको ये तकलीफ देते रहेंगे। क्योंकि ये मौजू ऐसा नहीं है कि ये एक खत्म दिन में कर से दिया, बढ़ हाँ। सके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मौजूद है। बिल्कुल। आखिर में कोई पैगाम, कोई बात करना आखिर चाहें? में मैं ये कहूँगा आपसे जी जी, कि माँ के हवाले से ही, कि मुझे जब किताब आई ना मेरी, अब दूसरा एडिशन आया वो और बढ़ गया है। लोगों ने कहा माँ पे कितना लिखोगे, 173 पेजेस हो गए, अब 243 हो गए, मुझे अल्लाह दिए ले आ रहा है माँ पे। तो बात ये है कि अल्लाह से आप जो मांगे हैं वो देगा आपको। अब आपकी चॉइस है क्या मांग रहे हैं आप। क्या मांग रहे हैं? तो अब मुझसे सवाल हुआ इंग्लैंड में कि ग्लासगो में, कि प्रोग्राम कर रहा था, राय साहिद साहब है वहाँ के, बड़ा ज़बरदस्त करती हैं प्रोग्राम। तो उसमें उन्होंने, वहाँ पर किसी ने सवाल पूछा, डॉक्टर साहब वो आपने बाप पे नहीं लिखा। मैंने कहा मेरे भाई माँ पे भी किसी ने नहीं लिखा था, अब मैं बाप पे भी लिख रहा हूँ। उस किताब का नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ, साहिबान। क्या हाँ, बाप पर है कि घर में एक मेहरबान रहता था वरना खाली मकान रहता था। घर में एक मेहरबान रहता था, खाली मकान रहता था, जब तक मेरा बाप था जिंदा, सर पे एक साहिबान रहता था। तो मैं बाप पे भी लिख रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह ने मुझे जवाब दे दिया इस किताब में कि माँ पे तुमने पहले क्यों लिखी है, या हमने क्यों लिखवाई है तुमसे, क्यों लिखवाई का मैं ये जवाब दूंगा कि दुनिया उर्दू अदब में लाखों शायर आए, लाखों दीवान आए, लेकिन माँ पे किसी ने एक दीवान नहीं लिखा। मैं एक दीवान लिख के भी तशनीगी महसूस कर रहा हूँ। माँ इतना बड़ा मौजू है, तो मैं माँ पर अब बाप पे भी लिख रहा हूँ। हालांकि मेरी 4 किताबें रुकी हुई हैं, वो मेरी अलग मौजू की शायरी हैं, नज़मों की और गज़लों की, गीतों की। अच्छा, वैसे सर आपसे गीत भी सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो एक छोटी सी नज़म सुनाते हैं आपको। जी जरूर। ये माँ पर है कि माँ पे मैंने पहले क्यों लिखा। मुस्तनद हदीस है, सही बुखारी में, मुस्लिम में, इब्न माजा सब में है कि मेरे नबी पाक ने मुतरिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक ने मुतरिब जीने का अंदाज सिखाया, बेशक हमको प्यार से सब समझाया, हमसे जो कुछ भी फरमाया, हुक्म खुदाबंदी पहुंचाया। अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कहते थे, कुरान गवाह है। मेरे नबी पाक ने मुतरिब जीने का अंदाज सिखाया, हमको प्यार से सब समझाया, हमसे जो कुछ भी फरमाया, हुक्म खुदाबंदी पहुंचाया। बाप की इज्जत, हुर्मत, अजमत लाजिम है ये समझें आप। बेशक बेशक। बाप की इज्जत, हुर्मत, अजमत लाजिम है ये समझें आप। पहले माँ है, पहले माँ है, पहले माँ है, फिर है बाप। बाप, बेशक, जबरदस्त। जब आपने बना दिया ये 3/4 का उसूल, मैं कौन उसको चेंज करने वाला? चेंज करने वाला बिल्कुल। हैं? इमेजिन करें अगर ये बाप के जिम्मे लगा दिया था बच्चों को पैदा करना, तो क्या होता उसका। हैं? मैं एक बात कर रहा हूँ मेडिकली तौर पे, लेकिन अल्लाह ने माँ को लगाया है और वो खुशी भी महसूस कर रही है बच्चों को पाल के। हाँ जी, बड़ी खुशी। वो भूख नहीं लग रही है उसको, लेकिन खाना खा रही है कि मुझे इस बच्चे के लिए खाना है। तो ऐसी मोहब्बत कहाँ मिलेगी आपको? कहीं नहीं। ठीक ठीक। गीत नाज़रीन, असां जो अॼोको प्रोग्राम जेको आहे उम्मीद कयूं था तव्हांखे ॾाढो सुठो लॻो हूंदो ऐं बहितरीन माशाल्लाह शख़्सियत असां सां गॾु आहे। पर मां चाहियां थी त जेको आहे सिकंदर साहब खां जेको आहे हिकिड़ो को गीत ॿुधूं। बिल्कुल। कोई उर्दू में मैं गीत हो जाए। माँ पर मेरा पूरा एल्बम आ रही है। अच्छा, इसमें मैंने कोई 11 गीत माँ पे बनाए, तो बनाए, उसमें से एक गीत थोड़ा सा सुना दूं। मौजू हाँ जी जी, वही चल रहा है, बाकी तो जिंदगी भर सुनते रहते हैं। सुनते रहते हैं। वो फिर अलग सुनाएंगे आपको। अभी ये है कि माँ पे सुने, जरूर जरूर। जरा सा माँ पे गीत है। अब म्यूजिशियन कुछ भी नहीं है, कल तो इन साहब ने बुलाया था तो बाकायदा म्यूजिशियन भी थे, आज ताहिर भाई साथ है हमारे, तो इसी पे गुजारा करें आप। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके साथ।
तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, तू जिए हजारों साल, ये दुआए सुबह शाम, ऐ माँ। आप मेरे साथ तैर भी गाया, आप क्यों चुप हो गए इतना? है सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, तू जिए हजारों साल, ये दुआए सुबह शाम, ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम। ये आप सबकी माँओं के नाम, और ख़ास तौर से प्रोग्राम के जो रूए रवां हैं सिकंदर हिल साहब, उनकी वालदा के नाम। हर माँ की दरवाजे पर बस आँख जमी होती है, बच्चे जब तक ना पहुँचे माँ जाग रही होती है। माँ की सांसें और जीवन अपने बच्चों के नाम, ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, तू जिए हजारों साल, ये दुआए सुबह शाम, ऐ माँ। सब गाएं मेरे साथ, सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम। हर डांट में प्यार छुपा है, गुस्सा तेरा झूठा है। हर डांट में प्यार छुपा है, गुस्सा तेरा झूठा है। माँ जिससे रूठ गई है, रब उससे रूठ गया है। कुदरत का जलवा है, कुदरत के रूप का नाम, ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, तू जिए हजारों साल, ये दुआए सुबह शाम, ऐ माँ तुझे सलाम, 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 ऐ माँ तुझे सलाम। बहुत माशाल्लाह। और वो एक एनर्जी सी आ गई थी, वो सबकी वो जो एक इमोशनल बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत है हमारी माँ से, हम सब बहुत अच्छा लगा।